السلام علیکم ناظرین، بلال احمد تبصرہ یو کے ساتھ۔ ناظرین، سعودی عرب کی حکومت نے تبلیغی جماعت پر 6 دسمبر کو آفیشلی پابندی لگا دی ہے، اس کو بین کر دیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس پہ اتنی زیادہ بات نہیں ہو رہی ہے، خاص طور پر پاکستان میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو تبلیغی جماعت ہے جس کا اوریجن انڈیا ہے، یہ انڈیا سے جو ہے 1927 کے قریب جو ہے یہ کئی معرض وجود میں آئی تھی، اور اس کے زیادہ تر فالورز جو ہیں وہ انڈیا میں ہیں، اور یہ کافی مشہور ہوئی کووڈ کے دنوں میں جب انڈیا میں پیک پہ کرونا پھیلا ہوا تھا، تو تبلیغی جماعت نے اپنا بہت بڑا ایک اجتماع جو ہے وہ نیو دہلی میں کیا تھا، جس کے بعد جو ہے اس سے جو ہے انڈیا میں نیو دہلی میں جو ہے کیسز میں بے شمار اضافہ ہوا تھا، اور جو بھی مسلمان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ اس کو بھی بلیم کرتے ہیں کہ اس میں تبلیغی جماعت کا ہاتھ ہے۔ لیکن یہ خیر اس سے ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، لیکن میں صرف کانٹیکسٹ میں بتانے والی بات یہ تھی کہ تبلیغی جماعت کی زیادہ تر فالوورشپ جو ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ملیشیا یہاں پر زیادہ ہے۔ اور پھر اس کو سعودی عرب نے کیوں پابندی لگائی، اور اس پہ سعودی عرب کی حکومت نے آفیشلی کہا کہ یہ 10 دسمبر جو جمعے سے جو ہے تمام جو خطبہ جو ہے وہ اس میں تمام جو خطیب ہیں ان کو جو ہے ایک ہی خطبہ دیا جائے گا، اور وہی خطبہ جو ہے اس میں جو تبلیغی جماعت ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس کے کیوں اس پہ پابندی لگی ہے، اور یہ تبلیغی جماعت کیا کاروائیاں کر رہی ہے جس سے سعودی عرب خوش نہیں ہے۔ اس پہ انہوں نے خطبہ دیا ہے جو جمعے کو ٹیلی کاسٹ ہوا ہے، اور میں نے اس کو جو ہے اردو ٹرانسلیشن کو سنا ہے، میں اس کا بھی آپ کو بتاؤں گا تھوڑا سا کانٹیکسٹ بھی، اور اگر آپ نے ابھی تک تبصرہ یو کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ آئیں اب بات کرتے ہیں تبلیغی جماعت پر۔ سعودی عرب کی جو یہ حالیہ اقدام ہے اس کو جو لوگ ہیں وہ لنک کر رہے ہیں، جو سعودی عرب جو ہے اپنے ملک میں ریفارمز لا رہا ہے، اپنے جو ہارڈ لائن سٹانس ہے اسلام کے حوالے سے اس میں نرمی لا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دی گئی ہے، اس کے بعد پھر سینماز کھل رہے ہیں، اور بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے لوگ جو ہیں وہاں جا کے کنسرٹس کر رہے ہیں، اور جو سینماز کی بات ہے اس پہ جس کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا ہے اس نے کہا ہے کہ وہ اگلے 5 سال میں جو ہے 40 کے قریب جو سینما ہیں پورے سعودی عرب میں کھولے گی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب اپنا ایک اور الگ سے شہر جو ہے وہ بنا رہا ہے جو دبئی کے طرز پر ہوگا، اور وہ بالکل اس پہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی اس پہ جو ہے وہاں پہ آپ کو ریسٹرکشنز نہیں ہوں گی، آپ کو آزادی ہوگی ہر چیز کی۔ تو یہ سب چیزوں کو لنک کر رہے ہیں تبلیغی جماعت سے۔ لیکن جو تبلیغی جماعت کے حوالے سے جو سعودی عرب کی جو آفیشل جو ریلیجیس منسٹری ہے، جن کے منسٹر جو ہیں جن کا نام جو ڈاکٹر عبداللطیف ہے، انہوں نے جب یہ سٹیٹمنٹ دی کہ وہ اس تبلیغی جماعت پہ پابندی لگا رہے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے 4 نکات پیش کیے کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں، جو ان کی ورڈنگ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈکلیریشن آف مس گائیڈنس، deviation and danger of this group, and that is one of the gates of terrorism۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے مس گائیڈ کرتے ہیں تبلیغی جماعت والے، یہ خطرہ ہیں، یہ گروپ جو ہے خطرہ ہے، اور یہ جو ہے دروازہ کھول دیتا ہے ٹیررزم کے لیے، کہ یہ گروپ جو ہے وہ ٹیررزم کی طرف چلا جاتا ہے، اس لیے ہم جو ہے اس سے نہیں کریں۔ یہ جو 4 پوائنٹس ہیں یہ بیسیکلی منسٹری آف ریلیجیس جو ہے افیئرس ہے، اس کو جو اسلامک افیئرس بھی کہتے ہیں، منسٹری آف اسلامک افیئرس جو سعودی عرب کی ہے، اس نے یہ جو 4 پوائنٹس ہیں یہ انہوں نے اپنے خطیب کو، یعنی کہ جو خطبہ بناتے ہیں ان کو دیے تھے کہ وہ ان 4 پوائنٹس کی روشنی پہ خطبہ تیار کریں، خطبہ دیں، جو 10 دسمبر کو یعنی کہ کل دیا گیا، اور جس کا میں نے خلاصہ آپ کو بھی تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں کہ اس میں کی پوائنٹس کیا تھے۔ ایگزیکٹ وہ ٹرانسکرپشن ہو تو وہ 20 منٹ کی ہے، اگر وہ پورا خطبہ سننا ہو تو۔ اس میں جو دوسرا پوائنٹ جو ہے جو منسٹری آف اسلامک افیئرس جو ہے وہ کہتی ہے کہ مینشن دیئر موسٹ پرومیننٹ مسٹیکس، کہ ان کی جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں جو ان کے بارے میں مشہور ہیں وہ ان کو آپ اپنے خطبے میں بیان کریں۔ پھر وہ تیسرا یہ کہتے ہیں کہ مینشن دیئر ڈینجر آف سوسائٹی، کہ جو ان کی جو سوسائٹی میں جو خطرہ ہے سوسائٹی کو ان کی وجہ سے، تبلیغی جماعت کی وجہ سے جو خطرہ ہے اس کو آپ بیان کریں۔ پھر وہ چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ دیٹ ایفیلیشن ود پارٹیزن گروپس
including the Tablighi group and Dawa group is prohibited in the United Kingdom of Saudi Arabia. कि आप फिर उनको ये बताएं कि इनकी जो भी इनके साथ एफिलिएट करेगा, इनके बेशक वो तबलीगी ग्रुप हो या दावा ग्रुप हो, उनको जो है सऊदी अरब में उनके लिए मान्यत है, वो वहाँ पे ना कुछ प्रीच कर सकते हैं, ना वो उनको वो मजहबी आज़ादी हासिल है कि वो उसको अपनी जो भी तबलीगी पॉइंट है उसको वो लोगों तक पहुंचा सकें, इसलिए कि वो अब सऊदी अरब में वो पाबंदी लगी है। आपके क्या ख्याल है कि ये जो 4 पॉइंट सऊदी अरब ने कहे हैं, क्या आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? इसलिए कि मैं रिलीजियस एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, आप इस बारे में क्या कहते हैं? अब बात करते हैं जो खुतबा दिया कल 10 दिसंबर रोज़ जुमे को सऊदी अरब के तमाम मस्जिदों में जुमे का खुतबा जो हुआ, उसमें उन्होंने क्या पॉइंट्स बताए, तो वो मैंने खुतबा सुना है और उस पर जो है उन्होंने, मैं सिर्फ उसका आपको खुलासतन बता देता हूँ, उससे एग्जैक्ट ट्रांसक्रिप्शन ये नहीं है। उसमें वो ये कहते हैं कि जो तबलीगी जमात है, ये इनकी बुक्स में, इनकी किताबों में शिरक पाया जाता है, ये शिरक करते हैं, ये कब्र की शिरक करते हैं और ये इनमें बकवासियात पाई जाती हैं, जो उन्होंने वर्ड इस खुतबे में यूज़ हुआ है। उसके अलावा वो कहते हैं कि इनके साथ वक्त गुजारना जायज़ नहीं है और अगर इनको दीन की राह में लाने के लिए, इनको समझाने के लिए ज़रूरत है तो वो करनी ज़रूर चाहिए। इनके अकीदे जायज़ नहीं हैं, इनके जो रस्म हैं वो ऐसे लगता है कि ये अहले सुन्नत जमात जैसे हैं, लेकिन ये अहले सुन्नत जमात के नहीं हैं, ये एक तरह से धोखा देते हैं। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि ये अपने अकीदे से दूर हैं और इनसे जो है हर शहरी को, सऊदी अरब के शहरी को बचना ज़रूरी है, और ये कि इनका जो है सऊदी अरब में ये इनके शर से बचने के लिए इनको सऊदी अरब में इनको इजाज़त नहीं है कि ये जो है अपने किसी भी पैगाम को आगे पहुंचा सकें। इनको यहाँ पे पाबंदी, मुकम्मल तौर पे पाबंदी है और इससे हर सऊदी अरब के शहरी को बचना लाजिम है। ये जो है ये दरख्वास्त नहीं है, ये ऑर्डर्स हैं, ये सऊदी अरब गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं कि आपको उनसे बचना ज़रूरी है। आप इससे एग्री करते हैं? मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू की और सोचा कि शायद मुझे कहीं से पाकिस्तानी मीडिया में कोई ख़बर मिल जाए या कोई इसमें कॉन्टेक्स्ट मिल जाए जो मैं इसको समझ सकूं कि ये क्यों है, क्या बात क्या है, लेकिन मुझे कोई इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। तो मुझे लगता है कि इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया में कोई ज़्यादा बात नहीं हुई है। अगर आप समझते हैं कि हुई है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, आप अपनी ओपिनियन बताएं कि आप क्या समझते हैं। और आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग तबसरा UK। प्लीज़ फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम।